کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوع، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ الاسر فاؤنڈیشن اور یوم آزادی کی مناسبت سے یہ خوبصورت تقریب اور پھولوں سے لدا ہوا یہ گلدستہ، اس گلدستے کی نظر یہ شعر کروں گا، نہ آئے جس میں خزاں کا موسم ہمیشہ گلشن بنا رہے، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ الاسر فاؤنڈیشن کے ویژن پر تمام ہی اسپیکرز نے سیر حاصل گفتگو کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے میں ایک رخ پر بات کروں گا کہ پاکستان ہماری جان ہے، پہچان ہے، مان ہے، دلوں کا ارمان ہے، اس پر ہم سب قربان ہیں، لیکن اس وطن کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی اس سے شاید ہم ناآشنا اور نابلد ہیں۔ میں صرف دو واقعات بیان کروں گا۔ ایک کتاب ہے جس میں مظلوموں کی داستان خود مظلوموں کی زبانی لکھی گئی ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے پورے خاندان کو ہجرت کے وقت کاٹ دیا گیا، جب میری طرف وہ لوگ بڑھنے لگے تو میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، تو ان لوگوں نے اس معصوم بچے کی گردن کو تن سے جدا کر دیا تھا۔ دوسرے ایک نوجوان کو چوک سراجہ گاؤں پر جب حملہ ہوا اور پہلے دن 50 اور دوسرے دن 60 لوگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا، تو ایک نوجوان کے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، عورتیں گھروں میں محصور ہیں، ایک بچہ کسی طرح دروازہ کھول کر تڑپتے ہوئے اپنے باپ کی جانب بڑھا۔ ہندو اور سکھوں نے اس بچے کو پکڑ کر مسلمانوں کو پکارا کہ آج تمہارے اس بچے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ چشم فلک نے وہ نظارہ نہ دیکھا ہوگا کہ اس بچے کو ہوا میں اچھالا اور نیچے نیزہ پکڑ لیا، وہ بچہ نیزے کے اندر چلا گیا اور دولخت ہو گیا۔ ایک ٹرین جو فیروز پور سے قصور کی طرف چلی تھی، مہاجرین کی، ایک اسٹیشن پر رکی، لوگوں نے اس کی بوگیوں میں جھانک کر دیکھا، عورتوں کی لاشیں ہیں، نوجوان کٹے ہوئے ہیں، بوڑھے بکھرے ہوئے ہیں، ایک بوگی سے بچوں کی رونے کی آوازیں آئی۔ اس بوگی میں 1 سال سے 5 سال تک کے بچے تھے، ان کو قتل نہیں کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ لاش بنا کر پاکستان دھکیل دیا گیا تھا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں داستانیں ہیں، ان گنت قصے ہیں جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی آج وہ قبروں میں ہیں۔ یہ اتنی قربانیاں، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے تو انڈیا سے اچھا گھر ملے گا، وہاں 2 فیکٹریاں ملے گی، وہاں پر بینک بیلنس زیادہ ہوگا۔ گھر چھوڑا، کھیتیوں کو چھوڑا، فصلوں کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، باپ ہے تو بیٹا مار دیا گیا، بھائی ہے تو بہن کی عصمت تار تار کر دی گئی۔ اتنی قربانیاں کس لیے دی تھی؟ صرف اس لیے کہ معاشی ترقی ہو، صرف اس لیے کہ پل بنائے جائے، روڈ بنائے جائے، پارک بنائے جائیں، صرف اس لیے کہ وہاں پر روزگار کے مواقع اچھے ملیں گے؟ نہیں، اتنی بڑی قربانی ایک کلمے کی بنیاد پر تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آیا ہم اس ایجنڈے پر، ہم اس مشن پر، ہم اس ویژن پر
ہم اس مقصد اور پرپس پر، ہم اس اوپینین اور ایجنڈے پر، ہم اس دستور اور منشور پر، ہم اس اسکول آف تھاٹ پر، ہم اس نظریہ اور تھیوری پر کس حد تک چل رہے ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس ملک کی کامیابی کے لیے ہمارا رول کیا ہے؟ حکمرانوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اسلامی احکامات نافذ کرنے کے لیے عملی اقدامات اور سٹیپس اٹھائیں۔ علماء سے یہ گزارش ہے کہ وہ رجوع الی اللہ، اصلاح اور فرقہ بندی اور تفرقہ بازی کو ختم کرنے کے لیے منبر و محراب کو استعمال کریں۔ عوام الناس سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے دائرے میں اسلام کو نافذ کریں۔ ملک میں اسلام نافذ ہو یا نہ ہو، میری باڈی پر اسلام نافذ ہو، میرے گھر کی چار دیواری میں اسلام ہو، میری دکان اور مارکیٹ میں اسلام کا بول بالا ہو۔ کوئی گورنمنٹ ہمیں فورس نہیں کرتی، آپ نے اپنے بدن پر اسلامی احکامات کو کیوں نافذ کیا؟ آپ رشوت کیوں نہیں لیتے؟ آپ سود کا لین دین کیوں نہیں کرتے؟ تو آج سے ہم یہ عزم تو کر لیں، اور الاثر اس عزم کو، اس جزم کو، اس ویژن کو، اس طلب کو، اس کڑن کو، اس لگن کو، اس احساس کو، اس شعور کو، اس ذمہ داری کو، اس رسپانسبلٹی کو، اس ویلیو کو، اس اہمیت کو، اس کی حیثیت کو، اس کے کردار کو آگے بڑھانے کے لیے پیش ہو چکا ہے۔ میں سب کو یہ دعوت دوں گا، اب آئے جس کا جی چاہے پائے روشنی، اب آئے جس کا جی چاہے پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ہمارے بہت سے اسپیکرز نے بہت اچھے اشعار کہے، تو میری بھی شاعری والی حس اور رگ جاگ اٹھی۔ ایک نے گھر اور راستے پر کہا تھا، الاثر سے تعلق ایسا ہو کہ چھوڑنا میں چاہتا تھا تیرے گھر کا راستہ، چھوڑنا میں چاہتا تھا تیرے گھر کا راستہ، راستے سارے پر تیرے ہی گھر جانے لگے۔ سننے سنانے پر بات آئی تھی، مشاعرے کا آخری شاعر تھا، شاید 10 سال یا 1 صدی کے مسائل کو اپنے الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں کہیں نہیں جاتی، کہیں سنی نہیں جاتی، تو پھر یوں سنیے، کہیں یوں بھی ہوتا ہے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ سنانے والے بھی نہیں ہیں، اندر سے سنانے والے بھی نہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے، ورنہ اندھے کے مصائب کا ہے ٹلنا کیسا۔ بند مٹھی سے جو اڑ جاتی ہے قسمت کی پری، اس ہتھیلی میں کوئی چھید پرانا ہوگا۔ میں تمام ہی شرکاء کو، والنٹیئرز کو، پارٹیسپینٹس کو، اپنے گیسٹ کو، اور میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے وائرل ہونے والے تمام ہی لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نا خدا چن لے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ووڈ انجینئرنگ کا یہ علم قرآن سے ثابت ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائے لیکن انڈر ہماری سرویلنس، سپرویژن ہماری ہوگی۔ میکینیکل انجینئرنگ کا علم قرآن سے ثابت ہے۔ داؤد علیہ السلام علمناہ صنعۃ لبوس لکم وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو جب یہ دیا گیا، مفسرین نے لکھا کلہا سے مراد ہر چیز کی ماہیت اور خاصیت کا علم، صرف الفاظ کا علم نہیں، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نا خدا چن لے،
चट्टानों से जो टकराए वो साहिले आशना चुन ले। ज़माना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूँ, अनोखी मंजिलें हैं कुछ निराले रहनुमा चुन ले। अगर शम्सो कमर की रोशनी पर कुछ इजारा है, किसी बेदर्द माथे से कोई तारे ज़िया चुन ले। यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर झटकेगी, ये बेहतर है कि मुजरिम खुद ही जुर्मों की सज़ा चुन ले। अगर इन अशार पर हमने अमल नहीं किया तो फिर वक्त हमें यूं कहेगा, न जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन। जा रहे थे कि मुड़ के भी देखा नहीं, हमने आवाज़ पे उनको आवाज़ दी, फिर भी कहते हैं हमको पुकारा नहीं। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी हमसे ये कहते हैं अहले चमन ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मुल्क पाकिस्तान पर हमारी जान कुर्बान हो। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की। अगरचे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की, एक जान थी सो वो भी दी, फिर भी रहे शर्मिंदा से। लिखने वाले लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। पाकिस्तान के लिए खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, जहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। पाकिस्तान हमारी पहचान है, तेरे पर्वत माथा है, दरिया है तेरी आंखें। तेरे पर्वत माथा है, दरिया है तेरी आंखें। कलिया तेरा चेहरा, मैदान तेरी बाहें, सहरा तेरी वुसात है, पल पल की दुआ है ये। हर शहर तेरा आबाद, हर फर्द तेरा आज़ाद। ए देश तू है जिंदाबाद। वतन अजीज़ के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सभी शुहदा को, गाजियान को, उलमा को हमारा सलाम हो। वतन अजीज़ में हकीकी आज़ादी और इस्लाम की बालादस्ती के लिए अल असर का उठाया जाने वाला ये कदम बढ़ता ही रहेगा। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा और बुझा नहीं सकती। जब हमारे अज़ाइम ऐसे पक्के हों, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। राह वफा में कांटे आएंगे, राह वफा में हर सू कांटे। धूप ज़्यादा साए कम, लेकिन इस राह पे चलने वाले खुश ही रहे, पछताए कम। इश्क अदब का नाम है कैफी, ये भी अदब में शामिल है। जिसकी मोहब्बत दिल में हो उसकी गली में जाए कम। तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।